تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ آپ بوئز کے بارے میں کیا جانتے ہیں جو اس کتاب میں روت سے ملتا ہے؟ اس کے نام کا کیا مطلب ہے اور وہ کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ روت نے بوئز کے کھیت کی راہ کو کیسے جانا؟ کیا یہ الہی عنایت کے وسیلے سے ہوا یا اسے اس کے متعلق پہلے سے علم تھا؟ خدا کی مرضی کو جاننے میں اشاروں کا کیا کردار ہے؟ کیا ہم اشاروں پر انحصار کر سکتے ہیں؟ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں کا مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ ابھی ہم روت کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور پرانے عہد نامے میں یہ تاریخی کتابوں میں سے تیسری کتاب ہے، اور آج ہم دوسرے باب کی پہلی 10 آیات کا مطالعہ کریں گے، لہٰذا بائبل مقدس کھولیے اور آج کے مطالعے میں شریک ہوں۔ اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں قسط کے دوران یا اختتام پر دیے گئے پتے پر ارسال کریں، یا info@بائبلی مطالعہ پر بھی آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں اور SMS بھی کر سکتے ہیں۔ وقفے کے دوران دکھائے جانے والے موبائل نمبر پر آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ہماری پچھلی اقساط دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ biblimutaliah.com وزٹ کریں۔ وہاں پچھلی کتابوں سے متعلق تمام اقساط مل جائیں گی جو دکھائی جا چکی ہیں، اور آپ انہیں PDF میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آغاز میں خدا کے خادمین کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ بھائی محیب خوش آمدید۔ جی شکریہ۔ بھائی اسحاق خوش آمدید۔ شکریہ بھائی۔ اور میں اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ بھائی محیب، پہلی 7 آیات ایک کردار کے حوالے سے ہیں جو منظر پر ابھر کر آتا ہے، اور وہ بوئز ہے۔ ہم چاہیں گے کہ آپ اس کردار پر کچھ روشنی ڈالیں۔ دراصل وہ اس پوری کتاب کا ایک مرکزی خیال ہے، کیونکہ وہ دوسرے باب میں ظاہر ہوتا ہے جب نومی اور روت واپس آ جاتی ہیں۔ دراصل پہلے باب کا اختتام 2 بیواؤں پر ہوتا ہے جو کمزور اور ٹوٹے ہوئے دل سے واپس آتی ہیں، اور وہ بہت اداس ہوتی ہیں۔ وہ جوہوں کی کٹائی کی شروعات میں بیت الحم کو آئی ہیں۔ گویا خدا اسے بیت الحم میں پھر سے خوش آمدید کہتا ہے اور اسے محبت اور مقبولیت اور شفقت اور فضل اور بھلائی کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ جو کی کٹائی تمام پیداوار کی پہلی کٹائی تھی۔ دراصل جو کی کٹائی مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو کہ مردوں میں سے جی اٹھا، جو سو جانے والوں میں سے پہلا پھل ہے۔ اب یہ عالم ہے کہ وہ کمزور ہیں، لیکن کوئی ایسا ہے جس میں قوت ہے۔ بوئز خداوند یسوع مسیح کو پیش کرتا ہے جو نجات دہندہ ہے، جو کمزوروں اور غریبوں اور شکستہ دلوں کے ساتھ ہے۔ بوئز کا مطلب ہے وہ جس میں قوت ہے، قوت اور طاقت کا باپ۔ لکھا ہے کہ نومی کے شوہر کا ایک رشتہ دار تھا جو بڑا مالدار آدمی تھا۔ لفظ مالدار کا مطلب ہے کہ اس کے پاس بڑی دولت ہے، وہ ایک بہت امیر شخص ہے اور ایک بہت طاقتور شخص ہے۔ بوئز اس غریب، کمزور اور شکستہ دل حال بیوہ سے ملتا ہے۔ بوئز نجات دہندے یعنی مسیح کو ظاہر کرتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ مسیح کو ظاہر کر رہا ہے۔ پہلی بات جو واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اس کا رشتہ دار ہے۔ وہ ابی ملک کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور نجات کے کام کی خاطر مسیح بنی نوع انسان کے نزدیک آیا۔ اس کو سب باتوں میں اپنے بھائیوں کی مانند بننا پڑا۔ وہ ایک انسان بن کر بنی نوع انسان کے پاس آیا۔ اس نے آدم ذات کی صورت اختیار کی۔ اس نے آدم ذات کی صورت اختیار کی،
اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ بس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا۔ سو وہ انسان بن کر آیا اور انسان کے نزدیک آیا تاکہ انسان کو نجات دے سکے۔ وہ بڑی دولت رکھتا تھا، اس سے کمتر کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مسئلہ بڑا بیش قیمت تھا، سو اس نے سب سے بڑی قیمت ادا کی۔ اس کے دل میں کامل محبت تھی، سو اس نے قربانی دی۔ اس نے اپنی مرضی سے اپنے خزانوں کو لٹا دیا تاکہ غریب امیر ہو جائے۔ بھائی اسحاق، میں دوسری آیت سے پڑھوں گا۔ سو موابی روت نے نومی سے کہا، مجھے اجازت دے کہ میں کھیت میں جاؤں اور جو کوئی کرم کی نظر مجھ پر کرے اس کے پیچھے پیچھے بالیں چنوں۔ اس نے اس سے کہا، جا میری بیٹی۔ لکھا ہے کہ روت ایک پردیسن اور بیوہ تھی۔ جی اکثر انسانی قوانین کی قانون سازی میں ایسے کچھ سماجی حلقہ جات کو زیر غور رکھا جاتا ہے، جیسے کہ غریب اور یتیم خواتین اور پردیسیوں کے حقوق۔ کیا پرانے عہد نامے کی شریعت میں پردیسیوں، بیواؤں اور یتیموں کے حقوق کو نظر انداز کیا گیا؟ دراصل جس پہلو پہ آپ نے روشنی ڈالی ہے اہم ہے۔ ہم ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں بہت سے لوگ قوانین کو لکھنے کی بات کرتے ہیں، اور بہت سے پسندیدہ حلقے جو معاشرے میں اقلیتوں کی نمائندگی کرتے ہیں وہ قانون میں ایسی شکوں کی مانگ کرتے ہیں جن سے ان کے حقوق محفوظ ہو سکیں۔ لیکن ہمارے پاس بائبل ہے جو سب سے بہترین قانون ہے، اور اگر ہم زندگی کے بہترین قانون کو سمجھ لیں تو ہم بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ خداوند کی شریعت کبھی ایسی باتوں کو نظر انداز نہیں کرتی۔ اس نے پردیسی، یتیم، غریب اور بیواؤں کو نظر انداز نہیں کیا، اور میں شریعت سے 2 مثالیں دینا چاہوں گا۔ احبار کے 19ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو اپنے کھیت کے کونے کونے تک پورا نہ کاٹنا، اور نہ کٹائی کی گری ہوئی بالوں کو چن لینا، اور تو اپنے انگورستان کا دانہ دانہ نہ توڑ لینا اور نہ اپنے انگورستان کے دانوں کو جمع کرنا، کیونکہ ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا۔ گویا وہ کہتا ہے تم ایسا مہربانی کے طور پر نہیں کرو گے، بلکہ یہ تمہارا فرض ہے، کیونکہ میں خداوند تم سے یہ کرنے کو کہتا ہوں۔ اور استثنا کے 24-19 میں بھی یہی بات ملتی ہے، جس کی بنیاد یہی ہے، جب تو اپنے کھیت کی فصل کاٹے اور کوئی پولا کھیت میں بھولے سے رہ جائے تو اس کو لینے کو واپس نہ جا، کیونکہ وہ پردیسی، یتیموں اور بیواؤں کے لیے رہے، تاکہ خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھے برکت دے۔ خدا ان طبقات کو ذہن میں رکھے ہوئے ہے، لیکن ایک اچھے پہلو پر روشنی ڈالتے ہیں، اور میں کہوں گا کہ خدا مانگنے والی بات کو پسند نہیں کرتا، وہ محنت پسند کرتا ہے۔ سو پردیسی یا بیوہ یا یتیم یا غریب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر انتظار کرنا شروع کر دیں کہ کوئی آ کر ہمیں دے گا، یہ الہی طرز فکر نہیں، بلکہ وہ بالکل ویسے ہی جاتی ہے جیسے روت نے نومی سے کہا، مجھے اجازت دے تو میں کھیت میں جاؤں، تیرا اس میں کیا جائے گا، اور جو کوئی کرم کی نظر مجھ پر کرے اس کے پیچھے پیچھے بالیں چنوں۔ وہ کام پر جا رہی تھی، صحیح۔ اور وہاں خدا اسے عزت بخشے گا ان احکاموں کے وسیلے سے جو احبار اور استثنا کی کتاب میں درج ہیں۔ ڈاکٹر محیب، اگلی آیت میں جب نومی اس سے کہتی ہے، جا میری بیٹی، اور یہ تیسری آیت میں مرقوم ہے، سو وہ گئی اور کھیت میں جا کر کاٹنے والوں کے پیچھے بالیں چننے لگی، اور اتفاق ہی سے وہ بوئز ہی کے کھیت کے حصے میں جا پہنچی جو علی ملک کے خاندان کا تھا۔ میں اس آیت سے جاننا چاہوں گا کہ اسے بوئز کا کھیت کیسے ملا؟ کیا اس نے راہ میں لوگوں سے پوچھا؟ وہ تو بوئز کو جانتی بھی نہ تھی، بالکل۔ لہٰذا اس کے قدم کیسے اسے اس کھیت میں لے گئے؟ وہ واقعی بوئز کو نہیں جانتی تھی کیونکہ وہ پردیسی تھی۔ اس نے دیکھا کہ تمام لوگ کھیت میں ایک ساتھ کٹائی کر رہے ہیں، لیکن فضل سب حالات کو تھامے ہوئے تھا، اور خدا اپنے اختیار کامل کے ساتھ اس جوان عورت کی راہ پر اس کے ساتھ تھا۔ سو اس نے الہی طور پر اس کی رہنمائی کی۔ وہاں کوئی اشارے نہ تھے، کوئی معلومات نہ تھی، کسی چیز کے متعلق کوئی وضاحت نہ تھی، اسے کسی نے کوئی مشورہ یا رہنمائی نہ کی، کوئی فرشتہ روت پر ظاہر نہ ہوا کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر صحیح جگہ پر لے جائے، بلکہ الہی رہنمائی اور الہی اختیار ہی اس کام میں واضح طور پر نظر آتے ہیں، نہ کہ یہ اتفاق تھا۔ شاید اتفاق لگ رہا ہو کیونکہ کہتے ہیں ایسا ہوا، یقیناً یہ کوئی اتفاق نہ تھا۔ اس دنیا میں اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ یہ الہی اختیار کے تابع ہیں۔ خداوند سادہ اور وفادار ایماندار کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس نے اسے آرام نہ دیا جب
اس نے پہلے کھیت کو دیکھا، وہ اندر جانا نہ چاہتی تھی، لیکن اس کے اندر سے آواز نہیں آئی، یہاں نہیں۔ پھر اگلا کھیت آیا، ہوشیار، یہاں داخل مت ہونا، یہاں تک کہ اس کھیت کے پاس آ پہنچی اور اس کے دل کو تسلی ہو گئی۔ اس نے اطمینان اور خوشی محسوس کی۔ اس نے اس کھیت کو دیکھا، سب کھیت ایک جیسے ہی دکھتے ہیں، لیکن الہی اختیار، الہی رہنمائی اس کے ساتھ تھی۔ خداوند چاہتا تھا کہ وہ وہاں پہنچے۔ وہ سادہ اور دیندار لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس نے اسے اطمینان بخشا، اس نے اسے جذبہ عطا کیا، ایک تسلی بھرا دل کہ وہاں داخل ہو۔ جب وہ داخل ہوئی تو ان جذبات کی تصدیق ہوئی۔ یہ الہی رہنمائی، میرا مطلب انہوں نے بہت اچھی طرح اس کا استقبال کیا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ایک موابی عورت ہے، کسی نے اس پر تشدد نہ کیا، کسی نے اسے باہر نہ نکالا، کسی نے اس سے برا سلوک نہ کیا، کیونکہ صادقوں کی راہ سحر نور کی مانند ہے۔ ناظرین، لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ اور پھر حاضرین کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ ہم خداوند کی مرضی کو بہت شدت سے جاننا چاہتے ہیں اور ہمیں اعتماد ہے کہ وہ بھلے ہی قابل قبول ہے اور ہماری زندگیوں کے لیے کامل ہے، لیکن بہت بار ہمیں اپنی زندگی کے لیے خداوند کی مرضی معلوم کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ خدا کی مرضی کو جاننے میں علامات کا کیا کردار ہے؟ کیا یقین دہانی کی خاطر علامات کو رکھنا غلط ہے؟ کیا یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں بھائی، سچائی یہ ہے کہ خدا اپنی مرضی کو ہم پر ظاہر کرنے میں ہم سے زیادہ دلچسپی رکھتا ہے، جس پر وہ چاہتا ہے کہ میں چلوں، اور یہ اس کا پہلا نقطۂ نظر ہے۔ اور مجھے یہاں پر حیران ہونے کی ضرورت نہیں، اور اگر میں اس کو لے کر واقعتاً الجھن کا شکار ہوں کہ آخر خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو در حقیقت دوسری اہم چیز وفاداری ہے۔ اور اگر میں مطمئن اور اسودہ اور پر اطمینان ہوں کہ جو کچھ خدا میرے لیے کرتا ہے بہتر ہے، تو فی الحال میں ساری بھلائی کو دیکھ نہیں پا رہا، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ میرے لیے بہتر انتخاب کرے گا، تو میں پورے طور پر اس پر بھروسہ کروں گا اور انحصار کروں گا۔ یہ سب اس وسیلے پر اثر انداز ہوگا جسے میں جانوں گا۔ اب میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا جسے جاننے کے لیے میں بے تاب ہوں، اور پورے طور پر خداوند پر بھروسہ نہیں کرتا تو میں کچھ کرنے کی کوشش کروں گا، اور ہو سکتا ہے کہ میں اپنی فکر مندی کے باعث علامت کے مطابق سوچ رہا ہوں، یہاں وہاں پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میں کہوں گا کہ جو شخص خداوند پر بھروسہ کرتا ہے وہ پر اطمینان ہوتا ہے اور لمبے عرصے تک انتظار کر سکتا ہے، اور علامت کے ذریعے خدا اپنی سوچ ہم تک پہنچاتا ہے، خاص کر کے بائبل کے مکمل ہو جانے کے بعد، کیونکہ آج ہمارے پاس بائبل ہے جس میں ہم اس کی ظاہر شدہ مرضی کو پاتے ہیں، اس سے پہلے کہ خدا اپنی مرضی کا تجربہ کرنے کا کہے۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ خدا کی مرضی جاننے کی نہیں بلکہ تجربہ کرنے کی چیز ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا کے ہاں معلومات کا دفتر نہیں، جہاں میں جا کر اس سے کہوں کہ خداوند تو مجھے مشرق کو بھیجنا چاہتا ہے یا مغرب کو، اور وہ کہے کہ میں آج مشرق کا انتخاب کرتا ہوں، اور میں کہوں ٹھیک ہے، مسئلہ ہوا تو پھر آؤں گا، کیونکہ میں اس سے جڑی ہوا ہوں اور اس کے ساتھ چلتا ہوں، اور میں سرگوشیوں کو محسوس کرتا ہوں۔ کیا خدا بولتا ہے؟ جی ہاں، پر وہ کہاں بولتا ہے؟ وہ بائبل کے اندر بولتا ہے، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، یہ مکمل ہے۔ نمبر 2، دعا کے ذریعے میں اطمینان محسوس کرتا ہوں۔ جیسے بھائی محب نے ابھی کہا، کبھی کبھی خدا ایماندار کے دل کو تسلی دیتا ہے اور اسے وہ کرنے سے روکتا ہے، لیکن اگر میں اس پر الہی اختیار کی حد نہیں لگاتا تو میرے ہی جذبات اور ترجیحات مجھے بہا کر دور لے جائیں گے۔ لیکن اگر میں وفاداری سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند میں تیری مرضی چاہتا ہوں، اور جو کچھ تو نہیں چاہتا میں بھی وہ نہیں چاہتا، سو کسی بھی بات کا فیصلہ کرتے ہوئے یہ اسے آسان بنا دے گی۔ اور تیسری بات، اپنے ارد گرد عنایت کے کاموں کو دیکھنا ہے۔ سو خداوند اپنے کلام اور دعا کے وسیلے بولتا ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ ہم دعا میں صرف اسے بول کے چھوڑ نہ دیں۔ کیا میں نے خدا کی آواز کو سننے کا وقت نکالا؟ دعا ایک رشتہ ہے، سو جب میں دعا کرتا ہوں تو پوچھتا ہوں تیرا کیا خیال ہے، پھر انتظار کرتا ہوں۔ میں خداوند کا انتظار کرتا ہوں۔ بہت بار دعا میں ایسا ہوتا ہے کہ میں بولتا ہوں اور پھر آمین کہہ دیتا ہوں، اور پھر دعا ختم ہوتی ہے اور میں اٹھ جاتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ خدا دعا اور بائبل میں ہم سے بات کرتا ہے، اور دعا کے ساتھ بائبل کھولنا بہت اچھی بات ہے کہ میں خداوند سے کہوں کہ خداوند آج مجھ سے تو اپنے کلام کے ذریعے بات کر۔ اور تیسری بات الہی مدد ہے۔
کیونکہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہاں اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا، لہٰذا مجھے دیکھنا ہوگا، کیونکہ کبھی کبھار خدا اپنے مثبت کام کے وسیلے سے ہری بتی دکھاتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ خداوند میرا حوصلہ بڑھا رہا ہے اور میرے ساتھ ہے۔ پھر میں ایک قدم آگے بڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں اگر ایسا نہ ہو تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ کوئی مسئلہ نہیں، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر خدا دروازے کو بند کرتا اور رکاوٹیں ڈالتا اور منع کرتا ہے تو میں اصرار نہیں کروں گا بلکہ واپس مڑ جاؤں گا۔ خدا کی مرضی جاننا مشکل بات نہیں، لیکن کیا میں جاننا چاہتا ہوں؟ اور کیا میں وفادار ہوں اور خداوند کی رفاقت کے لائق خود کو سمجھتا ہوں؟ کیونکہ خدا کی مرضی پر چلنا میری زندگی کی سب سے اہم بات ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر محیب اگلی آیت میں لکھا ہے، سو وہ گئی اور کھیت میں جا کر کانٹے والوں کے پیچھے بالیں چننے لگی، اور اتفاق سے وہ بوئز ہی کے کھیت کے حصے میں جا پہنچی جو علی ملک کے خاندان کا تھا۔ چوتھی آیت بہت ہی اہم ہے۔ اور بوئز نے بیت لحم سے آ کر کاٹنے والوں سے کہا، خداوند تمہارے ساتھ ہو، اور انہوں نے جواب دیا، خداوند تمہارے ساتھ ہو۔ سو وہ بوئز کے کھیت میں گئی اور فوراً بوئز کھیت میں آیا۔ بوئز کے کھیت کے متعلق بتائیں، جو اس کھیت کا مالک ہے۔ دراصل اس باب کا موضوع بوئز کا کھیت ہی ہے۔ بوئز کے کھیت میں خداوند کے ارد گرد ایمانداروں کے اجتماع کو دیکھتا ہوں، اور خداوند بذات خود اس اجتماع میں شامل ہو کر اسے عزت بخشتا ہے۔ یہ ہر ایک ایماندار کے لیے بڑے استحقاق کی بات ہے جو خداوند سے محبت رکھتا ہے اور خداوند سے ملنے پر شادمان ہوتا ہے، جو خداوند کو ڈھونڈتا ہے اور اس کی بھوک اور پیاس رکھتا ہے، جو اپنے گھر سے نکل کر دعا میں آتا ہے تاکہ خداوند کو دیکھے اور اس کی آواز کو سنے اور اس سے ملاقات کرے۔ ایک شخص جس سے میں محبت کرتا ہوں اور میں اسے ڈھونڈتا ہوں اور اس کے پیچھے جاتا ہوں، اس شخص کے لیے میرے دل میں نیک جذبات ہیں۔ میں اپنی محبت، عبادت اور وفاداری کا اظہار کرتا ہوں، اس کے پاس جاتا ہوں، اس کی تعریف اور قدر اور عزت کرتا ہوں، جو کچھ بھی میرے دل کے اندر ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پچھلی قسط میں دیکھا کہ نومی کے نام کا مطلب ہے میری خوشی، اور علی ملک کا مطلب ہے میرا خدا بادشاہ ہے، اور وہی مقدسین کی اجتماع میں ممتاز ہونا چاہیے۔ خداوند حلیم لوگوں کو اپنی سلطنت میں چاہتا ہے، وہ لوگ جو اس کے اختیار کی عزت کریں اور جو اس کی قدر کریں، وہ ان میں مسرور ہوتا ہے، اور ان میں وہ لوگ ہیں جن سے وہ محبت رکھتا ہے اور وہ ان میں مسرور ہوتا ہے۔ یہ ایک خوبصورت بات ہے۔ بوئز کے کھیت میں سب سے اہم کردار خود بوئز ہی تھا۔ بوئز تمام کھیتوں میں نہیں ہے، وہ صرف کھیتوں کے اسی حصے میں آتا ہے جس کا وہ مالک ہے۔ اگر جو کی بات کروں تو تمام کھیتوں میں ہی جو موجود ہے اور جو خوراک کی عکاسی کرتی ہے۔ قید کے دور میں خوراک کی تلاش کرنا غلط نہیں ہے، لیکن خوراک سے بہتر کیا ہے؟ دراصل خود بوئز ہے۔ ہمیں بتائیں کہ عملی بات کیا ہے، کیونکہ شاید کچھ ناظرین اس تشبیہ کو سمجھ نہ پائیں کہ جو اور خوراک کیا چیز ہے۔ آپ کی مراد اجتماعات سے ہے؟ جی، اجتماعات آپ سے۔ کا مطلب ہے چرچ کے اجتماعات، صحیح۔ خدا ان کے نام کے اجتماعات۔ صحیح۔ مطلب بہت سے اجتماعات اور محافل ہوتی ہیں، لیکن مجھے پرکھنا ہے کہ ان میں کس اجتماع میں خداوند بطور سربراہ موجود ہے۔ میں جاننا چاہوں گا، آپ یہی کہنا چاہتے ہیں؟ دراصل کھیت میں بہت سی چیزیں ہیں، جیسا کہ میں نے بوئز کے مرکزی کردار ہونے کا ذکر کیا جو اس جگہ کا مالک ہے۔ ہر کوئی بوئز کی طرف دیکھتا ہے۔ ایک جوان شخص ہے جو کہ کاٹنے والوں کا سردار ہے، اور وہی بوئز کے کھیت میں کام کرنے والے ہر کام کا ذمہ دار ہے، اور وہ بوئز کے نام سے کام کرتا ہے۔ وہ بوئز کی سوچ کاٹنے والوں تک پہنچاتا ہے اور ان سب تک جو اس کھیت میں اس کے ساتھ ہیں، اور اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ ملاقات کا منبع ہے۔ اور اس کھیت میں کاٹنے والے موجود ہیں جو خدا کی کلیسیا میں تحفوں کی مانند ہیں۔ ان کاٹنے والوں کی بوئز کے کھیت میں بہت عزت ہے، وہ بوئز سے سیکھتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا کوئی کام نہیں کرتا جو غلط ہو، اور کوئی بھی غلطی بوئز ہی کے نام سے منسوب کی جائے گی۔ لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں، اپنے ہر کام میں محتاط ہوں، کیونکہ وہ بوئز سے تعلق رکھتے ہیں۔ تحفوں سے آپ کی مراد پادری اور استاد ہیں جو خدا کی کلیسیا میں ہے، جو خداوند کے لوگوں کو سیر و آسودہ کرتے ہیں۔ صحیح۔ وہاں جو اور گندم ہیں جو خدا کے کلام کو پیش کرتے ہیں، وہ روحانی خوراک ہے جو خدا کے لوگوں کو دی جاتی ہے۔
बॉयज़ के यहाँ जवान औरतें और जवान मर्द हैं जो बॉयज़ के खेत में काम में हाथ बटाते हैं। हर किसी का किरदार है और हर एक अपने काम से वाकिफ है, और बॉयज़ के खेत में हर कोई सुलह और इत्तेफाक और वाज़ेह इत्तेफाक से रहता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि वो उस जगह पर जाकर बहुत ज़्यादा खुश था। अब मैं कुछ आयात पढ़ना चाहूंगा, फिर हम वक्फा लेंगे और हाजिर के सवालात के साथ हाजिर होंगे। फिर बोइज ने अपने उस नौकर को जो काटने वालों पर मुकर्रर था पूछा, ये किसकी लड़की है? उस नौकर ने जो काटने वालों पर मुकर्रर था जवाब दिया, ये वो मुआबी लड़की है जो मुआब से नोमी के साथ मुआब के मुल्क से आई है। उसने मुझसे कहा था कि मुझको जरा काटने वालों के पीछे पोलियों के बीच बालें चुनकर जमा करने दे। सो ये आकर सुबह से अब तक यहीं थी, फक्त जरा सी देर घर में ठहरी थी। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की तरफ और जानते हैं उनका सवाल। बॉयज ने जो काटने वालों का सरदार था रूत के मुतल्लिक पूछा और उसने उसे रूत का सारा हाल कह सुनाया। तो बॉयज ने क्या किया? जी भाई, उसका हाल सुनने के बाद बॉयज ने क्या किया? और जहां तक मेरा ख्याल है कि रूत भी फिक्रमंद थी कि वो उसे काम करने देगा या उसे निकाल देगा। बेशक वो मालिक है। दरअसल भाई अयाद, रूत बहुत ही खूबसूरत थी और पहले बाब में उसने अहम तरीन फैसला किया कि वो खुदा के पीछे चलेगी, और यहाँ पर वो बॉयज के खेत में है और बॉयज के वो अल्फाज सुने जो 8वीं आयत में हैं। तब बॉयज ने रूत से कहा, ऐ मेरी बेटी, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? पहली बात, इंसानी जरूरतों में से जिस चीज की खुराक और पानी के साथ साथ जरूरत है वो है तहफ्फुज का एहसास, और शायद ये उनसे पहले हो। आज हुकूमतें कहती हैं वो उन्हें तहफ्फुज फराहम करेंगी और माशियत को बेहतर करेंगी, लेकिन लोग हमेशा इन्हीं दो बातों की तलाश में हारते हैं, तहफ्फुज का एहसास और बेहतर माशियत। उसे यहाँ बेहतरीन माशियत यानी कि ग़िज़ा मिली, लेकिन उसे तहफ्फुज की जरूरत थी। अगर हम इसी मौजू पर मजीद बात करें तो रूत ईमानदार का अक्स है और बॉयज मसीह यीशु का। और अगर हम इस तशबीह के मुताबिक जो कहा गया उस पर गौर करें तो खेत ईमानदारों का अक्स है जो मसीह के सामने जमा होते हैं, जो कलीसिया में इज्तिमा का मरकज है। और मैं ये कहूंगा कि वो बॉयज है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि खेत में मेहनत और जांफिशानी साफ दिखाई देती है, और चरागाहों और खेतों के बीच फर्क है। चरागाहों में खुराक तैयार मिलती है और खुदावंद ने खुराक का एहतमाम कर रखा है और वो खेत को तैयार कर रहा है, वो खुराक का इंतजाम कर रहा है जो खेत में है। और यही हम रूत की किताब के दूसरे बाब में देखते हैं। और वो मशवरे जो बॉयज ने रूत को दिए, वही मशवरे खुदा जाती तौर पर मुझे देता है जब मैं ईमानदार होते हुए ईमान की सबसे अच्छी राह पर चलता हूँ। और पहली बात जो खुदा ईमानदार से कहता है वो ये है कि ऐ मेरी प्यारी बेटी, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? गोया खुदाम चाहता है मैं हमतन गोश हो जाऊं, और खुदाम चाहता है कि तू मेरी आवाज पर कान धरे। मैं चाहता हूं कि तेरे कान मेरी आवाज को सुनने की तरबियत हासिल करें। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं, वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। वो किसी अजनबी की आवाज नहीं सुनती, बल्कि मेरी आवाज सुनती हैं। जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले। और दूसरी बात, तू दूसरे खेत में बालें सुनने ना जाना। दूसरे खेत से उसकी मुराद दूसरा खेत नहीं बल्कि दूसरे का खेत है। और हम बॉयज के खेत को चाहते हैं, हम उस जगह को चाहते हैं जहां बहुत मसीह से आया। इज्तिमात हैं, बहुत से जराए हैं, लेकिन बॉयज की मौजूदगी किस तौर फर्क पैदा करती है? वो इज्तिमा जहां पर बॉयज है, क्योंकि वो मुकाम उसकी शख्सियत के बाइस फर्क होगा। और बॉयज मसीह का अक्स जी, है। बॉयज मसीह का अक्स है। और तीसरी बात जो उसने कही कि ना यहाँ से निकलना, इसका मतलब है ऐ मेरी बेटी, क्या ये तेरे आराम की जगह है? ये तेरा मुकाम है और यही तेरा मुकाम है अपने बहनों भाइयों के साथ, और उनके बीच ये वो मुकाम है जहां तुझे पूरी रहनुमाई और देखभाल मुयस्सर है। यानी मसीह और उस नौजवान की जो काटने वालों का सरदार है, जो कि रूहुल कुद्स है, जैसा कि हमने समझा। बल्कि मेरी छोकरियों के साथ साथ रहना एक ईमानदार के लिए खुदा के घराने के मुकद्दसीन के साथ रफ़ाकत में रहना अच्छी बात है। जी, और एक सादा सी बात है कि अगर ईमानदार जलते हुए एक साथ हों तो भड़कते रहते हैं, लेकिन अगर आप एक कोयले को निकालकर बाकियों से अलग कर दें तो क्या होगा? वो बुझ जाएगा। मतलब ईमानदार को भाइयों में रहना है, मेरी छोकरियों के साथ साथ रहना, और यही उसकी हिफाजत के लिए था, खास करके इसलिए कि वो एक औरत और परदेसन है। सो उसे बॉयज की छोकरियों के साथ ही रहना चाहिए। फिर इस खेत पर जिसे वो
کاٹتے ہیں تیری آنکھیں جمی رہیں، تیری آنکھیں اس خوراک پر جمی رہیں جو اس کھیت سے آتی ہے، اور اپنے مقصد سے نہ بھٹک اور اپنا دھیان مت ہٹا، بلکہ اس پر توجہ دے، خوراک اور اس کی کٹائی پر جو اس کھیت کی پیداوار ہے، اور ان کے پیچھے چلنا۔ کن کے پیچھے چلنا؟ کاٹنے والے لوگوں کے پیچھے۔ کاٹنے والے لوگ ان لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں جن کے پاس توڑا ہے اور وہ خوراک لے کر آ سکتے ہیں۔ ایک عکس ہے جس میں خادم اور وہ لوگ ہیں جو بائبل کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، سو وہ میری مدد کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے ناظرین کے سامنے خدا کے کلام کو پیش کرتے ہیں۔ شاید کسی نے پہلے روت کی کتاب پڑھی اور کہا ہو مجھے سمجھ نہیں آئی۔ شکر ہے آج خدا کا کلام سمجھایا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ ان کاٹنے والوں کے پیچھے چلتے ہیں جو خوراک جمع کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کیا میں نے ان جوانوں کو حکم نہیں دیا کہ وہ تجھ کو نہ چھوئیں، یعنی کہ میری بیٹی میں تجھے یقین دلاتا ہوں۔ اور یہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی جوان مرد سے خوف نہ کر، میں نے ان جوانوں کو حکم کیا کہ وہ تجھ کو نہ چھوئیں، اور جب تو پیاسی ہو تو برتنوں کے پاس جا کر اسی پانی میں سے پینا جو جوانوں نے بھرا ہے۔ جوان بہت زوراور ہیں کیونکہ وہ گہرے کنویں سے پانی نکال سکتے ہیں، لیکن شاید اس کے پٹھے کمزور ہوں کیونکہ وہ ایک عورت ہے اور نازک ہے، اور ہو سکتا ہے وہ ڈرتی ہو۔ وہاں جوان مرد ہیں جو پانی لا سکتے ہیں، اور وہ اس پانی سے پیتی ہے جو خدا کا زندہ کلام ہے۔ بھائی محیب، یقیناً اس کا کوئی رد عمل بھی ہوگا۔ بوئز کی ان شاندار باتوں کے بعد روت نے کیا کیا؟ اس نے کبھی ایسی شاندار باتوں کی توقع نہ کی تھی، اور جو اس نے سنی اور جس شاندار ہستی سے اس کی ملاقات ہوئی تھی وہ ڈر رہی تھی، کیونکہ پردیسی ڈرتے تھے، خاص کر کے تب کہ وہ موابی تھی، اور وہ اپنے دل میں یہ جانتی تھی کہ موابی خداوند کے لوگوں میں 10 پیڑھیوں تک داخل نہ ہو پائیں گے۔ وہ اپنے دل میں ڈر کو لے کر آئی تھی۔ اسے یہ پتا نہ تھا کہ اس کے لیے کیا کچھ اچھا ہو جائے گا، لیکن بڑی خبر یہ تھی کہ جو کرم کی نظر مجھ پر پڑے گی۔ یہ واضح ہے کہ جب وہ کھیت میں داخل ہوا، اس نے ایک پردیسی کو دیکھا، اس نے اس کی کرم کی نظر کو پا لیا۔ یہ وہ کام ہے جو خداوند نے کیا ہے، اور یقیناً روت بھی ایک پرکش جوان عورت تھی۔ سو جب اس نے اس کے حسن و جمال کو دیکھا، اس نے اس سے سراہا، اس کی قدر کی، اور اسے خاص ہونے کا احساس دلایا۔ اچھی باتوں میں سے ایک بات جو اس نے اس سے کہی، یہاں سے نہ نکلنا۔ گویا وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی، میں ہر روز یہاں آتا ہوں، اور میں تجھے یہاں ہر روز دیکھنا چاہتا ہوں۔ گویا خداوند مجھ سے کہہ رہا ہے، جیسے کہ خداوند کہہ رہا ہو کہ میں اس عبادت میں روز آتا ہوں، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے بالکل اکٹھے میں ان کے بیچ ہوں۔ میں تجھے ہر روز یہاں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے ہر روز دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ اس کے دل کی خواہش ہے اس جلالی اور عظیم شخص کی، تو اس نے مجھے بھی تحریک ملتی ہے کہ خداوند بھی ہر روز تجھے دیکھنا اور ملنا چاہتا ہے۔ اس نے بھاری فضل کو محسوس کیا اور اس کا دل بھر آیا۔ تب وہ اوندھے منہ گری اور زمین پر سرنگو ہو کر اس نے کہا، کیا باعث ہے کہ تو مجھ پر کرم کی نظر کر کے میری خبر لیتا ہے؟ ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں اس کہانی میں آنے والے نئے واقعات کا مشتاق رہوں گا۔ اگلی قسط میں ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ میں مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کیا بوئز صرف روت کی بیرونی خوبصورتی سے متاثر ہوا؟ بوئز کا فضل روت کے ایمان سے کیسے ملا؟ شریعت میں چھڑانے والے قانون کے مطابق آپ جانتے ہیں بوئز اور روت کے معاملے کا کیا رد عمل رہا؟ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔